شان نزول آیت نمبر 10 سورۃ الانعام اور وضاحت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ اپنے ان جید و بزرگ و برتر صحابہ کے ساتھ آپ کے ارد گرد حضرات بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی، عمار بن یاسر وغیرہ تھے۔ ادھر سے ولید بن مغیرہ، ابو جہل، امیہ بن خلف گزرے۔ انہوں نے ان صحابہ کو دیکھ کر مذاق کیا، ان کا تمسخر اڑایا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا بادشاہ کہتے ہیں۔ ذرا ان بادشاہوں کی شان و شوکت تو دیکھو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ لوگ غلام بھی اس میں شامل تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو یہ بہت درد تھا کہ یعنی کہ یہ لوگ جو غلام ہیں وہ ہم جیسوں سے برابر آ جائیں گے۔ حالانکہ یہ دین اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، فقط تقویٰ کے لحاظ سے برتری ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تسکین خاطر کی گئی کہ آپ پریشان یا ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ رہا۔ یہ ان کا وتیرہ ہے اور یہ گمراہی کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، اور ان کا وبال انہیں اٹھانا پڑے گا جو وہ کیا کرتے تھے اپنے انبیاء کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ عناد، یہ انکار اور یہ مذاق و تمسخر سب جس سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے کوئی نئی چیز نہیں۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی منکرین حق کا یہی سلوک رہا ہے۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ گمراہی کے اندھیروں میں تھے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ صم بکم فہم لا یرجعون، وہ بھی ان گستاخیوں اور بے ادبیوں کے باعث برباد کر دیے گئے، اور ان کا انجام بھی سنت الہیہ کے مطابق یہی ہوگا کہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کا انجام بھی سنت الہی، اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کا انجام بھی یہی ہوگا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں گے اور گمراہی کے اندھیروں میں رہیں گے۔